جی حضرت، آپ سے ایک سوال۔ دعوت، شادی بیاہ، نیاز، اناج کے دانے نیچے گر جاتے ہیں، پیروں میں آتے ہیں اور برتن دھوتے وقت نالی میں بہہ جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پیارے مسلمانوں، بہت اہم، بہت ضروری، امپورٹنٹ پیغام جو آج وقت کی ضرورت ہے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جیسے 11ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے، نیازیں بھی ہو رہی ہیں اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن نیاز میں جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے کھانے کا، اس کی حالت دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہمارے یہاں نیازوں میں کھانے میں جو کھانے کی بے قدری ہوتی ہے، کھانا ضائع ہوتا ہے، ویسٹ کیا جاتا ہے، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایک حدیث پاک ہے ابن ماجہ شریف کی، حدیث نمبر 3353۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک مقدس گھر میں تشریف لائے کہ دیکھا کہ روٹی کا ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو پوچھا اور تناول فرما لیا، یعنی کھا لیا۔ اور ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس روٹی کا اہتمام کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے عائشہ، یہ روزی، یہ روٹی جس سے روٹھتی ہے، جس قوم سے لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کیسی حدیث پاک ہے۔ پیارے سائیں بھائیو، آج گھر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ تو آتا ہے، پگار تو آتی ہے، لیکن گھر میں برکت نہیں ہے۔ پیارے سائیں بھائیو، ہمارے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں کتنا کھانا جو ویسٹ ہوتا ہے، کوڑے میں پھینک رہا ہے، نالیوں میں جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نعمت روزی کی ناقدری کی وجہ سے آج ہمیں پریشانی کا، بے برکتی کا شکایت جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اسی کا نتیجہ ہو۔ اور پیارے سائیں بھائی، جو ہمارے یہاں شادیوں میں، نیازوں میں جو کھانا ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ دسترخوان بچھا کے سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے۔ اگر دسترخوان نہیں ہے تو جب ہم کھانا کھائیں تو ہونا یہ چاہیے جب ہم ہاتھ سے لقمہ کھائیں، دوسرا ہاتھ ہم نیچے کر لیں تو جو کھانا ہمارے گرے گا وہ ہاتھ پہ گرے گا، ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہن کھانا کھاتے ہیں شادیوں میں، نیازوں میں، تو جو کھانا نیچے گرتا ہے وہ شرم کی وجہ سے کھانا گندا ہو جاتا ہے، وہ اٹھا کے کھانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اس کھانے کا ایک ایک دانے کا، ایک ایک لقمہ کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کھانے کا جو برتن بالکل صاف کر لیا جاتا ہے، وہ بندے کے کھانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر تھالوں میں کتنا کھانا چھوڑا جاتا ہے، کتنا کھانا پیروں میں آتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھال جو دھلنے کے لیے جاتی ہیں، کتنا کھانا اس میں ہوتا ہے۔ نیاز کا کھانا جس پر اللہ کا کلام پڑھا گیا، دودھ پاک پڑھا گیا، وہ کھانا نالیوں میں جاتا ہے، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ ثواب نہیں، بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ تو اس پہ ہم سب کو توجہ دینی ہوگی، پہل کرنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب ہم پہل کریں گے، دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے اور کھانے کی قدر کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی برکت کا گہوارہ بن جائے گی۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔